اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے 8 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہم 9واں پارہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 11 سے 24 تک، اور سورہ انفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کے آخری 14 رکوع، یعنی سب سے پہلے ہم جو ہے خلاصہ بیان کریں گے رکوع نمبر 11 کا، جس میں آیات نمبر 85 سے لے کر 93 تک شامل ہیں۔ اس میں ہمیں قوم شعیب کی سرکشی اور اس کا انجام کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اور ان کی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب نے اسے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی، اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 94 سے 99 تک اس میں شامل ہے سورہ اعراف کی، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ 12ویں رکوع میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں رقت طاری ہو یا رقت پیدا ہو، اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے ان قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ قومیں ہدایت کے راستے پر آ جاتیں تو اللہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ رکوع نمبر 13 آیات نمبر 100 سے 108 تک، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ 13ویں رکوع میں زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا، اور اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے۔ رکوع نمبر 14 آیات نمبر 109 سے 126 تک، اور اس میں 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن کی لمٹ سے واقف تھے۔ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی۔ رکوع نمبر 15 ہے اور اس کی آیات ہیں 127 سے 129 تک، اور اس میں فرعون کے ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔
اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ رکوع نمبر 16 آیات نمبر 130 سے 141 تک، اور اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے۔ یعنی 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لعن طعن کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فراموشی کر کے کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ رکوع نمبر 17 آیات نمبر 142 سے 147 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑے اعزاز کا ذکر ہے۔ 17ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو پکار اٹھے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے انہیں تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ رکوع نمبر 18 آیات نمبر 148 سے 151 تک، بنی اسرائیل کا بچڑے کی مورت کو معبود بنا لینے کا اس میں ذکر بیان کیا گیا ہے۔ 18ویں رکوع میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ مورت نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے بخشش و رحمت عطا کرنے کی دعا مانگی۔ رکوع نمبر 19 آیات نمبر 152 سے لے کر 157 تک اس میں شامل ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو معبود بنایا ہے انہیں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بیجا رسومات، بدعات اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے۔ جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی اپنی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 20 آیات نمبر 158 سے 162 تک اس میں شامل ہیں، اور اس رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔
تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں۔ ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس حکم میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات، ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 21 آیات نمبر 163 سے 171 تک شامل ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے رکتے ہیں۔ کسی صدی میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب سبت کون تھے؟ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن یعنی ہفتے کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلے کے ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھود دیتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا۔ یوں پانی اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھیں اور اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ بیچی، لیکن در حقیقت ہیلا کے ذریعے سے یعنی اس نے بہانے کے ذریعے سے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلہ سازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہی ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ خود ہی ان نافرمانوں کو سزا دے دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے، پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کچھ نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا، تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ سورہ اعراف کا رکو نمبر 22 آیات نمبر 172 سے 181 تک، اس میں بتایا گیا کہ انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ 22ویں رکو میں عہد الست کا ذکر ہے۔ اب عہد الست کیا ہے؟ عہد الست سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، الحمدللہ۔ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھیں، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرمانبرداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطانوں کے حملے کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 23 آیات نمبر 182 سے 188 تک، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزانہ اعلان کا ذکر ہے۔ 23ویں رکوع میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ یہ آزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع یا نقصان کا علم نہیں، کوئی غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت سارے خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا۔ میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔
رکوع نمبر 24 آیات نمبر 189 سے 206 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ 24ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کی لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گی بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بھی بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہیں کہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، یعنی بغیر آواز کو بلند کرتے ہوئے، اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی پوری رکت کے ساتھ۔ اس کے بعد ہماری بات ہوتی ہے رکوع نمبر 1، اور یہاں سے ہماری سورہ انفال اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور سورہ انفال میں جو ہے وہ جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اور اب جو ہے ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں اور رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع سے غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ سے 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ ان کا مقابلہ ان سے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو ہے وہ تعداد کم تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 19 تک، اور اس میں میدان بدر میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلبی اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹھ نہ دکھائیں، جس کے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹھ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 20 سے 28 تک، اور اس میں ہمیں یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس حکم میں یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ رکوع نمبر 4 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اور یہاں سورہ انفال کے 4 رکوع کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور باقی تمام رکوع یعنی باقی تمام آیات سورہ انفال کی 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 29 سے لے کر 37 تک ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ متقیوں کو سرخرو کر دیتا ہے۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اگر تم تقویٰ کی روش پر کاربند ہوگے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 9 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا مختصر خلاصہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ
ہم نیکسٹ پارہ پڑھیں گے 10واں پارہ انشاءاللہ تعالی، اور اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھنے اور سمجھانے دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔